بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ طلحہ اسدی کی جھوٹی نبوت کی سرکوبی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر کچھ دنوں تک آرام کرنے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو چکا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے اسلامی فوج کو 11 حصوں میں تقسیم فرمایا، ہر حصے کا ایک سالار مقرر فرمایا۔ ان لشکروں کو روانہ کرنے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے خطاب بھی فرمایا۔ ناظرین کرام، ان 11 لشکروں میں سے پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکر کو طلحہ اسدی اور مالک بن نویرہ کی طرف روانہ فرمایا۔ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جبکہ مالک بن نویرہ زکوٰۃ کا منکر تھا۔ طلحہ بزاخہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر کے قبیلوں کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف تھا، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا لشکر اسی کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا، تم پہلے قبیلہ بنو طے کی طرف جاؤ، پھر بزاخہ کا رخ کرنا۔ وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر بطحاء کی طرف رخ کرنا، اور جب تم اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو میرا دوسرا حکم آنے تک وہیں ٹھہرنا۔ ناظرین اکرام، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو طے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنی روانگی سے پہلے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ بنو طے کی طرف روانہ کیا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے اور اس قبیلے کے معزز آدمی تھے۔ انہوں نے قبیلے کے لوگوں میں پہنچ کر کہا، دیکھو، خالد بن ولید ایک لشکر جرار لے کر تم لوگوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور طلحہ کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ اسلامی فوج تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ سن کر وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ تب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت لہجے میں کہا، تم ہو کس خیال میں؟ جو شخص تمہاری طرف لشکر لے کر آ رہا ہے وہ بہترین جنگجو ہے، میں نے تمہیں سمجھا دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تب ان لوگوں نے کہا، اچھا، آپ ذرا حضرت خالد کے لشکر کو ہم سے روکے رکھیے، ہمارے جو بھائی طلحہ کے پاس بزاخہ چلے گئے ہیں ہم انہیں بلا لیں، ورنہ ہمارے مسلمان ہونے کی خبر سن کر طلحہ انہیں قتل کرا دے گا۔ حضرت عدی بن حاتم نے یہ بات مان لی اور مقام سخ میں آئے۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا، آپ ذرا 3 دن تک ٹھہرے رہیں، اس دوران بڑے بڑے جنگجو آ کر آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ ناظرین کرام، اور پھر یہی ہوا۔ قبیلہ بنو طے کے وہ افراد جو طلحہ کے پاس بزاخہ چلے گئے تھے واپس بلا لیے گئے۔ پھر حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ساتھ ہی وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں 1000 جنگجو لوگوں کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے مسلمان ہو گیا، اور حضرت خالد کی فوج میں 1000 کا اور اضافہ ہو گیا۔ اس پر حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوب تعریف ہوئی۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر بصیرت کے مالک تھے۔ یہ انہی کی ہدایات تھیں کہ پہلے قبیلہ بنو طے کی طرف جانا۔ صرف اس ہدایت کی وجہ سے 2000 افراد نہ صرف یہ کہ مسلمان ہو گئے بلکہ لشکر میں شامل بھی ہو گئے۔
اب خالد بن ولید بزاخہ کی طرف بڑھے، جہاں دشمن مقابلے کی زبردست تیاریاں کر رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر سے آگے جاسوسی کی غرض سے عکاشہ بن محسن اور حضرت ثابت بن اکرم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ راستے میں ان دونوں کو طلحہ اسدی کا بھائی حبال مل گیا، انہوں نے حبال کو قتل کر دیا۔ طلحہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کی تلاش میں نکلا اور ان دونوں حضرات کو شہید کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مقام پر پہنچے تو اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئے۔ اب آگے بزاخہ کا میدان تھا۔ طلحہ کے ساتھ اس وقت عیینہ بن محسن فزاری اپنے قبیلے کے 700 بہادروں کے ساتھ تھا۔ ان کے علاوہ قبیلہ قیس بنو اسد بھی اس کے ساتھ تھے۔ آخر دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی، جب وہ نہ مانے تو جنگ شروع کر دی۔ زبردست جنگ ہوئی۔ طلحہ اس وقت اپنے خیمے میں تھا، عیینہ اس کے پاس آیا اور بولا، جنگ کے بارے میں کوئی وحی آئی یا نہیں؟ جواب میں اس نے کہا، ابھی کوئی وحی نہیں آئی، تم جنگ کرو، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ عیینہ پھر میدان جنگ کی طرف لوٹ گیا، اپنے ساتھیوں کو لڑاتا رہا۔ باقی لشکر بھی جنگ کی آگ میں کود چکا تھا۔ مسلمان پورے جوش اور جذبے سے لڑ رہے تھے۔ ایسے میں عیینہ ایک بار پھر طلحہ کے پاس اس کے خیمے میں آیا۔ ہاں، کیا خبر ہے؟ جبرائیل آئے یا نہیں؟ ابھی نہیں آئے، جنگ جاری رکھو۔ وہ پھر میدان جنگ میں لوٹ گیا۔ آخر لشکر میں شکست کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ وہ پریشان ہو کر تیسری بار پھر طلحہ کے خیمے میں آیا اور پوچھا، وحی آئی یا نہیں؟ طلحہ نے فوراً کہا، ہاں جبرائیل آئے تھے۔ تب پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یہ لڑائی تمہارے لیے چکی کا پاٹ ثابت ہوگی، عیینہ کے لیے یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ معزز ناظرین، اس وقت عیینہ کو احساس ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس نے میدان جنگ میں جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، اے بنو فزارہ، طلحہ جھوٹا ہے، اس لیے بھاگ چلو۔ اپنے سردار کا حکم سنتے ہی وہ بھاگ نکلے۔ ان کے بھاگتے ہی لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ باقی مرتد پہلے ہی حوصلے ہار چکے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے طلحہ کے خیمے تک آئے اور اس سے کہا، اب کیا حکم ہے؟ وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی بیوی کو بھی سوار کرایا اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے بولا، تم لوگ بھی بھاگ چلو۔ اس طرح مرتد دم دبا کر بھاگے۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ طلحہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا شام پہنچا۔ کچھ دنوں بعد جب اسے معلوم ہوا کہ قبیلہ اسد اور غطفان دونوں مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گیا اور بنو کلب میں آ کر رہنے لگا۔ کسی نے اس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، اب اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ طلحہ کی شکست کے بعد قبیلہ بنو اسد، بنو قیس اور بنو فزارہ نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو عامر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اب ہم نماز بھی پڑھیں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے۔ گویا ان لوگوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ عیینہ بن حسن فزاری اور اس کے خاص ساتھیوں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ مرتدوں کو عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی، اور فتح کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجی گئی۔ ناظرین اکرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بزاخہ میں 1 ماہ تک ٹھہرے رہے۔ ادھر میدان جنگ سے بھاگے ہوئے لوگ ایک عورت ام زمل کے گرد جمع ہو گئے۔ ام زمل کی ماں ام قرفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک لڑائی میں گرفتار ہونے کے بعد قتل کر دی گئی تھی۔ ام زمل مسلمانوں سے اپنی ماں کا بدلہ لینے پر تلی ہوئی تھی۔
چنانچہ اس نے مسلمانوں سے انتقام کے نام پر لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا۔ ان باغیوں کو لے کر یہ عورت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر نکلی۔ اس وقت یہ اپنی ماں کے اونٹ پر بیٹھی تھی اور بہت فخر اور غرور کا عالم اس پر طاری تھا۔ معزز ناظرین، حضرت خالد کو اس کے کوچ کا علم ہوا تو خود اس کے مقابلے پر نکلے۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے زمل کے اونٹ کو گھیر لیا، اس طرح وہ ماری گئی۔ اس کے اونٹ کی حفاظت کے لیے 100 سوار مقرر تھے، وہ بھی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس فتح کی خبر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دی گئی۔ آس پاس کچھ اور لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کی سازشوں کو بھی ختم کیا۔ ان لڑائیوں میں جو بڑے بڑے سردار پکڑے گئے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا، یہاں تک کہ عیینہ نے اسلام قبول کر لیا، اسے رہا کر دیا گیا۔ طلحہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ لوگ قبیلہ بنو تمیم میں موجود تھے اور وہاں زکوٰۃ وصول کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب ان حضرات میں ایک اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ کی رقم کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ بھیجیں یا یہیں کے لوگوں پر تقسیم کر دیں۔ اس قبیلے بنو تمیم کا ایک شخص مالک بن نویرہ تھا اور وہ اس قبیلے کا ایک اہم آدمی تھا۔ اس نے زکوٰۃ کی رقم مدینہ بھیجنے سے انکار کر دیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کا کہنا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم مدینہ منورہ بھیجی جائے گی۔ بس اس بات پر یہ شخص مالک بن نویرہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ ابھی یہ اختلافی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ عراق کے ایک علاقے الجزیرہ کی ایک عورت سجاح بنت حارث وہاں پہنچ گئی۔ یہ نبوت کا دعویٰ کر چکی تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا۔ ناظرین کرام، یہ عورت خود سجاح بنو تمیم سے تھی، یعنی جس قبیلے کا مالک بن نویرہ تھا۔ سجاح کا تعلق بنو تمیم کے ساتھ ساتھ بنو تغلب سے بھی تھا اور یہ سب لوگ عیسائی تھے۔ اب چونکہ عیسائیوں اور یہودیوں کو اسلام سے دشمنی تھی، اس لیے یہ چالاک عورت ان لوگوں کو اسلام کے خلاف ابھار کر لے آئی۔ یوں یہ عورت پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ یوں ہی اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، اپنا لشکر لے کر مدینہ کی طرف چل پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اب یہ سیدھی مالک بن نویرہ کے پاس پہنچی۔ وہاں پہلے ہی زکوٰۃ کی رقم کے معاملے میں اختلاف رونما ہو چکا تھا، لہٰذا مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اس عورت کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ مالک بن نویرہ نے سجاح بنت حارث کو مشورہ دیا کہ ابھی مدینہ منورہ پر حملے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ابھی آس پاس کے لوگوں کو اپنی نبوت کا قائل کرے، انہیں ساتھ ملائے، اس طرح ہماری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ سجاح بنت حارث نے مالک بن نویرہ کا مشورہ مان لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا ایپیسوڈ، اور اگر آپ اس کا تیسرا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔